میں پڑھنی ہے یہ دین. Do you not see how God drives the clouds then joins them together. یہاں سے پتا چلتا ہے then کہ یہ بتایا جا رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے. مکسڈ کے بعد بھی دین آ جاتا then he sends down from the skies mountains. زبردست زبردست. اب آپ نے مجھے بتانا کس کے بعد آنا چاہیے تھا. ثم یہاں پہ midst جو ہے کوشچن لگایا ہوا ہے midst کا. ہاں rain pours from their midst and then then he sends down from the skies mountains. اس کے پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اس کے پیچھے وجہ ہے کیا لکھا ہوا ہے دونوں جملوں میں. دین میں اور اینڈ میں کیا ہو رہا ہے. جو دین ہونا چاہیے تھا بتاؤ ذرا. اس کا مطلب ہے اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ رین کا سائنٹیفک پروسیس کیا ہے. توبہ توبہ توبہ. نہیں اتنا ٹائم ویسٹ کی بات نہیں ہو رہی. نہیں سنیں, اب میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں, سننا آپ نے, سننا. یہ دن جو اوپر آیا ہے آپ کہتے ہیں یہ آگے بھی آنا چاہیے تھا. بتاؤ اس دن میں اس دن تک پروسیس میں کیا ڈیفرنس ہے, مجھے ثابت کرنا ہے. جو دن آنا چاہیے تھا یہاں پہ جو دن آ رہا ہے نا وہ ہے لیئرز جو ہیں وہ پائل اپ ہو رہی ہیں. چھوڑو آسان سوال پوچھتا ہوں, چھوڑو. جی بارش ہوتے تو دیکھی ہوگی. ہاں جی اولے پڑتے بھی دیکھیں. جی اولے پہلے پڑتے ہیں یا بارش پہلے پڑتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے. آئے میں صدقے. تو پھر دن کیوں آتا. دن تب آتا ہے جب پیٹرن سیم ہو. جب پیٹرن نہیں چینج ہو جانا جاؤ کہ کبھی برف پہلے پڑتی ہو کبھی بارش پہلے پڑتی ہو تو دن کیوں آتا. خود دیکھو اپنی آنکھوں سے. ڈو یو ناٹ سی ہاؤ گاڈ ڈرائیوز دا کلاؤڈ دین جوائنز دیم ٹوگیدر. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو دین اور اینڈ کے بیچ میں پروسیس ہے سیم ہے. نہیں آپ چلو یار چل جا, ٹائم نہ کھا. واہ دا ادھر ادھر چل ٹائم کھاندے نے. آنکھوں دیکھ سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں پاندی بھی ٹائم کھوٹی کرنا آگے. میں اسٹوڈنٹ ہوں مگر میں اب ڈاکنس بنوں گا یہاں. چلتا بن, اس سے بہتر نہیں میں سمجھا سکتا تھا کسی کو بھی. چلو شاباش, ٹائم نہیں کھوٹی کرو. کج بحثی اور فضول پنگے بازی. کوئی سمجھنا, چلو پبلک کا فائدہ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. ایسے ہی بحث نہ پتا ہے. یا آپ اندازہ کرو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں گے ہنس ہنس کے. یہ جب میں نے کہا اس کا مطلب ہوگا حرف عطف, یہ جب میں نے اس کو کہا ہوگا ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اوے قرآن پہ اعتراض یا اسلام پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے نا تو عربی کی 4 لائنیں یا 4 علم عربی کا سیکھ لیا کرو پلیز. پھر آ کے اعتراض کرو گے تو مذاق نہیں بڑھے گا. اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے, اسلام کی باتوں کا جواب تو ملتا ہی ملتا ہے. تمہاری چڈی اتر جاتی ہے چونک کے اندر کہ اسلام کے مخالف کتنے 3rd کلاس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسلام چھوڑا کن لوگوں نے ہوا ہے. اس کی پول پٹی کھل جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کے بیٹھا انہوں نے کبھی اسلام دیکھا تک نہیں تھا, ان کو اسلام کی الف تک کا نہیں پتا. اب سمجھے, یہاں جو ورڈ یوز اس کو میں نے بتایا, کہتا ہے جی یہاں اینڈ سے اور بات شروع ہو گئی ہے. تو چلیں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے پہلے ویسے اشارہ کر دیا. جو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں ان کو پتا چل گیا یہ گچی سے پکڑا گیا تھا. اب ادھر ادھر بلا 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 لگا, پتہ نہیں کی ٹائم پہ ویسٹ کرتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ کھوپڑیوں ان کی کو سلامت رکھے. یہ دیکھیں واؤ کا مطلب اینڈ سے شروع ہوتا ہے. کہیں بھی عربی زبان کے اندر واؤ کا یہ سدھ نہیں ہوتا کہ یہاں سے الگ جملہ شروع ہو گیا. نیور ایور. واؤ کی ملٹیپل قسمیں ہیں. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. اب اس کے اوپر کیوں ٹائم کھوٹی کروں میں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ واؤ کی ملٹیپل قسمیں ہوتی ہیں. واؤ کئی دفعہ بیانیہ ہوتا ہے. واؤ بیانیہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے. واؤ بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پچھلے سینٹینس کی ایکسپلینیشن ہوتا ہے. اب کون فیصلہ لے گا یہ واؤ اینڈ کے لیے آیا ہے یہ ایکسپلینیٹری واؤ ہے. واؤ قسم کے لیے آتا ہے. پھر واؤ زائدہ آتا ہے. زائد اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا, ایکسٹرا ہوتا ہے. تو کیا ان کے اوپر وقت ضائع کرے. اچھا پھر نہیں سمجھنے والے, یہ جو سما ورڈ ہے عربی زبان کے اندر حرف عطف کی کیٹیگری میں آتا ہے. مگر سما کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ سما ترتیب بیان کرتا ہے, ترتیب, آرڈر. لہذا بادلوں کے گیدر کرنے میں یہاں تک
تو ترتیب بیان کی، مگر یہاں سے آگے ترتیب نہیں تھی. سے مراد پتہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے نا تو پہلے برف پڑنی شروع ہوتی ہے، پہلے برف کے گولے پڑتے ہیں، پھر بعد میں پانی برستا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پہلے پانی برستا ہے بعد میں برف برستی ہے. تو دن کیوں لگاتے ہیں اللہ کی ذات؟ اس لیے واؤ لگایا. مگر جہاں دن لگنا چاہیے تھا وہاں لگا سما، کیونکہ بادلوں کی ترتیب کی وجہ بتانی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ چیز سمجھے. اچھا نیچے کوئی کمنٹ کے اندر اپنے باپوں کی توہین کرنے کے لیے آ گیا تو ادھر دفعہ دور ہو جاؤ. چلو نکلو ٹوکری چوک کے لے جاؤ فرقہ واریت دی، ہوتی دیو پترو، فرقہ واریت کے سور، یہ فرقہ واریت کے خنزیر ہیں. ان کو کچل دو وہیں سے جہاں سے یہ نکلے تھے، ان خنزیروں کو، فرقہ واریت کے. اچھا خیر، تو کیا میں کہنے لگا تھا جی؟ تو اب سن لیا جی، یہ بیس تھی. اسی طریقے سے دوسری چیز جو میں نے سمجھائی تھی وہ یہ ورڈ تھا صحاب. پیچھے بات ہو رہی ہے صحاب ورڈ یوز ہوا ہے. صحب ورڈ یا صحب، اس کی جو جمع بنتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بادل. چھوٹی بدلیاں جو ہوتی ہیں وہ غمامہ یا غمیمہ، تصغیر ورڈ غمیم، جیسے صغرا سے صغیر، تو ویسے غمامہ کے لیے غمیم ورڈ یوز ہو جاتا ہے، اس کی تصغیر کر لی جاتی ہے. بدلی کی چھوٹی سی ٹکڑیاں، چھوٹی سی ایک لائن کلاؤڈ کی، بادل کی، اس کو بولتے ہیں غمام. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا آپ نے کہ صحاب جو ہے وہ بڑے بادل کو کہتے ہیں. لہذا اب اس کی تشبیہ بنتی ہے بلاغت کے اصول کے مطابق مجازی ورڈ میں، یہ سوری یہ من جبال. تو یہاں جبال ورڈ جو ہے بیسیکلی آسمان پر اس نقشے کو کھینچنے کے لیے جو انسان ان بادلوں کو دیکھ کر تشبیہ کھینچ سکتا ہے، ایک مجاز استعمال کیا گیا ہے جو اپنی خوبصورتی میں، اپنی بلاغت میں ہے. تو جیسا میں نے کہا، میں آپ کو یہ کہوں کہ بادلوں کا ڈھیر تھا آسمان پر، بڑے بڑے بادل تھے. اور ایک میں کہوں آسمان پر ایسے بادل تھے جیسے پہاڑوں. عربی زبان میں وہ کام مجاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ٹائم کھوٹی کر جاتے ہیں یہ لوگ، کوئی بات نہیں، تو کچھ دوست اسی بہانے سیکھ جاتے ہیں. اچھا، جیسا کہ میں نے کہا تھا 1 گھنٹے کے بعد ہم مکس کالرز جو ہیں ان کو لینا شروع کر دیں گے. تو میں ایک مسلم کالر کو لوں گا، پیچھے سناتنی بھی موجود ہیں. سناتنی کالرز جو ہیں یا نان مسلم ہیں پلیز رکیے گا. مسلم کالرز کے ساتھ بڑی تیزی سے بات ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع ملے گا، آپ کھل کر اعتراض کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بلاسفیمی کیے بغیر. اچھا جی، رمضان علی کر کے کوئی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. رمضان علی جی، ہاں وعلیکم السلام السلام. علیکم. مسلمان ہے بھائی؟ ہاں مسلمان ہیں. جی جی، فرسٹ ٹائم آئے ہیں پیارے بھائی؟ ہاں پہلی ٹائم آیا ہوں. بس ٹھیک ہے، زبردست، پہلی ٹائم والوں سے ہی بات ہوگی انشاءاللہ. جی رمضان بھائی حکم کریں، کیا سوال ہے آپ کا؟ عامر بھائی ایک سوال تھا، جیسا کہ ہم لوگ نماز وغیرہ عبادت وغیرہ تو کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ سورہ شورا ہے 42 نمبر کی سورہ، 42 نمبر کی، اس کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے آیا، یعنی اس سے ہم کو پتہ چلا کہ یہ اسلام جو ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے. تو ذرا تھوڑا سمجھائے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا کنفیوز ہوں اس کو پڑھنے کے بعد. ہاں کون سی آیت ہے؟ تو اس سورہ شورا 42 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، یہ ہاں، مکہ کہاں اور اس کے لکھا ہے آس اس میں پاس کہ کے لوگوں قرآن، کے لیے ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن آس پاس کے لوگوں کے لیے اس آیت میں؟ میں آیت سامنے لا نمبر رہا ہوں. 7. ہاں میں لا رہا ہوں، آیت نمبر 7. سامنے لا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سامنے لا رہا ہوں. یہ بیسیکلی اعتراض کرسچن مشنریز کرتے ہیں، جن کا جواب بہت، آپ کا نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کرسچن مشنری، ٹھیک ہے، یاد رکھنا. نہیں میں نے تو آپ، قرآن میں پڑھا، میں بھی پڑھ رہا تھا مجھے قرآن، پتا تو مجھے دکھی تو میں بولا معلوم کرتا ہے، ہوں. ہاں مجھے پتا ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے. ایک کتاب ہے، میں بتاتا چلتا ہوں، ابن تیمیہ کی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس میں اس دیکھو وقت مت کے جو کاپٹک، جی مسلمان چینل ہے.
रमजान भाई म्यूट कर लें, अच्छा ठीक है, वो अपने भाई को बता रहे हैं। एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। रमजान भाई आपकी आवाज आ रही थी, आप मेरे साथ ही हैं। रमजान भाई का जो ये एतराज है, रमजान भाई कह रहे हैं मैंने कुरान पढ़ा था, और यकीनन वो जेन्युइन बात कर रहे होंगे। मैं सिर्फ पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बताता चलूं कि इस तरह के एतराज जो पुराने क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी तरफ से भी उठाए गए थे। वैसे नॉर्मल मुसलमान को भी आ सकता है पढ़कर कि यार ये तो बात समझ नहीं आ रही, अगर यहाँ आपने एक चीज समझनी है जो समझाता हूँ। अलबत्ता इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा 8वीं सदी के, उन्होंने एक किताब लिखी अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। उसके फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी जो सीरिया के थे, उन्होंने एतराज उठाने शुरू किए थे कि कुरान तो अरबों के लिए था, अल्लाह के रसूल तो सिर्फ अरबों के लिए थे, मक्का के लिए थे। तो उनमें कुछ आयत पेश की थी जिनमें से एक आयत ये भी है। इसके बड़े बेहतरीन किस्म के जवाबात इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर दिए हुए हैं अल जवाबुस सही की पहले वॉल्यूम में। अलबत्ता भाई ने जो चीज कही है ये आपके सामने मैं बता दूं, जो भाई ने बात की है, इसमें किसी जगह पर भी कुरान को अरब के लिए खास कहा ही नहीं गया। ज्यादा से ज्यादा कुछ निकालना है तो जी भाई, जी भाई बताइएगा जरा। रमजान भाई, इसमें कौन सी जगह है जहां ये चीज पता चलती हो कि कुरान जो है वो अरबों के लिए खास है? म्यूट है, अनम्यूट कर दूं, सॉरी एक मिनट। जी रमजान भाई सॉरी। हाँ, ये जो जो कुरान का जो शुरू में वर्ड आ रहा ना कि मतलब ये कुरान हमने अरबी में नाजिल करा, हाँ हाँ और उसके बाद जो ये उम्मुल कुरा जो आ रहा है, उम्मुल कुरा यानी शहरों की माँ, जो यानी कैपिटल सिटी जो होती है जैसे, तो ये हाँ मक्का के ताल्लुक से है ना, तर्जुमा वही आ रहा है। हाँ। तो ये मक्का अच्छा, और उम्मुल कुरा जो है ये शहरों की माँ, ठीक है। चलिए पहला इसका जवाब ले लेते हैं, पहला इसका लेते हैं जवाब हम इस तरह रमजान भाई समझने के लिए। वो ये है कि जो आप समझे हैं वो बेसिकली आपने ये समझना है कि यहाँ पर कोई एक जुमला नहीं है जो ये बताए कि कुरान सिर्फ अरब के लिए है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ आ रहा है कज़ालिका औहैना इलैका जी हाँ, वही औहैना इलैका कुरानन अरबिया जो आ रहा है वो, हाँ, वही उसके बाद इससे उम्मुल कहीं भी कुरा नहीं ना उसके आगे। जी जी जी। हाँ मुझे सुन ले जरा एक मिनट, मैं वही बताने लगा था। यहाँ से रमजान ठीक भाई है। किसी जगह पर भी ये नहीं पता चलता कि कुरान अरबों के लिए खास है। कोई ऐसा जुमला नहीं है यहाँ से क्लियर कि ये कहे कि कुरान अरबों के लिए खास है, नहीं। पॉइंट नंबर 1। तो दूसरी चीज अगर हमने समझना है तो यहाँ पर जुमला बोला गया लितुनदिरा उम्मल कुरा वमन हौलाहा। उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ, मदर ऑफ द सिटीज, राइट, शहरों की माँ। वो क्या है? मक्का, ठीक है, मक्का। और वमन हौलाहा, और फिर जो इस तरतीब से उसके इर्द गिर्द है, बस इतनी सी बात है। अब मक्का के इर्द गिर्द पूरी दुनिया है। नहीं, ये तो आप फिर उम्मुल आप कुरा गलत उसका वो बता रहे हो। जो क्या एक क्या हुआ? मिनट आप जो आप ये मक्का और उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया नहीं आएगा। अभी अच्छा जैसे कि हम कोई सिटी में रहते हैं या कोई एरिया में रहते हैं, तो उसका आसपास का वो चीज कहलाती, पूरी दुनिया नहीं कहला सकती ना उससे। तो ये आप अच्छा उसका गलत तो बता रहे हो। ठीक है, तो उम्मुल कुरा जो क्यों बोलते हैं आसपास मक्का को? भाई एक मिनट, उम्मुल उम्मुल कुरा कुरा मतलब क्यों जो बोलते हैं? उस टाइम पे जो है मक्का मेन सिटी थी, तो वो जो किसने कहा कुरान है? में जो आया उम्मुल किसने कुरा, कहा है? मक्का जो सेंटर था ना उस वक्त में, मतलब बिजनेस का किसने कहा है भाई? काम किसने कहा? काम वगैरह होता था। हदीसों में तो काम हमको इसी वगैरह? तरह मिलता है। चलो बहुत अच्छे, हदीस में तो मिलता है तो बहुत कुरान। यार मेरी बात आप समझ रहे हो? जिदबाजी क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो ना नहीं भाई, नहीं, अरे क्या हो गया? जिद नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट। उम्मल कुरा यहाँ पर बोला जा सकता है लितुनदिरा कौमल मक्का, ठीक है, या तुनदिरा कौमक अल्लदी यस्कुन या यस्कुन फिल मक्का। उम्मुल कुरा क्यों बोला गया? उम्मुल कुरा अब ये तो पूरा मुझे नहीं मालूम क्यों बोला गया, क्योंकि तर्जुमा हमने पढ़े तो उसमें वही इसीलिए लिख के आ रहा है। तर्जमा में ही फंसेंगे ना, फिर तर्जमा छोड़ना पड़ेगा, तर्जमे से तो ऊपर फिर निकलकर तर्जुमा अरबी गलत। वर्ड को समझना पड़ेगा। तो उम्मुल मसला ये है कुरा कि अगर अरबी वर्ड को, एक मिनट, जैसे हम अरबी वर्ड को अगर समझेंगे हम, तो फिर मतलब तर्जुमा गलत हुआ है क्या उसका? क्योंकि उम्मुल मैंने कुरा कम से किसे कम कहते हैं? 14, वो जो वही बस्तियों की माँ जो आ रहा है उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां मैंने कम क्यों से कम कहा गया उसे?
اب وہ جس تعلق سے بھی کہا گیا، میں نے 14-15 ٹرانسلیشن وہ اس کی جس پڑھی ہے، تعلق سے بھی کہا گیا کیوں ہو، سب میں سیم ترجمہ ہے۔ ام القرا کس وجہ سے کہا گیا، یہ جان کس وجہ سے بھی کہا گیا ہو کیوں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ام القرا سے آغاز ہوگا، آغاز، کیونکہ یہ شہروں کی ماں ہے، ومن حولہا، اس کے ارد گرد پھر پوری دنیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے خود اپنے منہ سے بولا مکہ سب کے سینٹر میں آتا ہے، ایسے ہی ہے، ہاں تو سب چیزیں مکے کے ارد گرد ہی ہوں گی نا پھر، بھائی بولے نا، چلے گئے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ایک تو اس آیت سے یہ چیز سمجھنی، ومن حولہا، اور جو کچھ اس شہر کے ارد گرد ہے، وہ مدینہ بھی ہے، وہ طائف بھی ہے، وہ حبشہ بھی ہے، وہ مصر بھی ہے، وہ امریکہ بھی ہے، وہ کینیڈا بھی ہے، وہ آسٹریلیا بھی ہے، وہ ایشیا بھی ہے، وہ افریقہ بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے ام القرا؟ چلو ایک منٹ، ام القرا تک اگر یہ صرف عربوں کے لیے ہوتا تو ام القرا تک بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، تب بھی ہم مانتے کہ قرآن جو ہے وہ عرب کے لیے خاص تھا، ام القرا، بس یہاں تک بات ختم ہو جاتی۔ ومن حولہا بول کر اور چیز کلیئر کر دی، اور وہ یہ چیز کلیئر کر دی کہ پھر مکہ کے ارد گرد جو کچھ ہے، اب خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں سینٹر، تو سینٹر کے ارد گرد تو پھر سب کچھ آتا ہے۔ ہاں، ایک تو یہ چیز ہو گئی بیسک۔ اب آ جاتے ہیں اس کے، یہ تو ہو گئی آیت سے جواب، ٹھیک ہے جی، یہ آیت سے جواب ہو گیا، جو آیت پیش کی ہے اسی میں جواب موجود ہے، اسی کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں آگے اس کے اور جواب کی طرف۔ تو یاد رکھنا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا، ام القرا سے آغاز ہوگا، تو اول مخاطب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور نقطہ ہو سکتا ہے یہاں پر، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوگا، کیا نقطہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو خود یہاں پر مکہ کہہ کر پکارا نہیں گیا، ام القرا کہہ کر پکارا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں، نیکسٹ کیا نقطہ ہے، عربین، قرآن کے عربی زبان میں نازل کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آرمب اور آغاز ام القرا سے ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے نیچے جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا ہے ام القرا ہے، ام القرا ہے، او بھائی میں اس کا نام لے رہا ہوں، ام القرا ہی ہوگا وہ، ام القرا مفعول ہونے کی وجہ سے بنا ہے، جب میں آیت پڑھوں گا تو ام القرا کہوں گا نا، جب آیت نہیں پڑھ رہا تو مکہ کا نام ام القرا ہی ہوگا، اس پر پیش آئے گی۔ ایک تو ساڈے لوگ بھی بڑے سادے نے تے بڑے سدھے نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال یہ بات ہے، ان کی قرآن سے محبت کا ثبوت ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم گاڈ از کانشیسنس کی طرح نہیں ہیں اینڈ کلاؤڈ، ہم ٹینشن نہیں لیں گے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یار اصلاح اسی لیے کرواتے ہیں نا، اصلاح اسی لیے کراتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ میں مکہ کا نام لے رہا ہوں، مکہ کا نام جب لیا جائے گا تو ام القرا ہی کہا جائے گا پیش کے ساتھ، جب آیت پڑھوں گا تو پھر لتون دیرا ام القرا کہوں گا، سینٹی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، قرآن کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ اچھا تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا کہ مکہ کا وہ نام یوز کیا گیا ہے جو پوری دنیا پر اس کی اتھارٹی کو ایکسپریس کرتا ہے، تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے، جو اس کا نام یوز کیا ہے، وہ سپرمیسی ہے دوسرے سٹیز کے اوپر، سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام اوپر سے نیچے کی طرف سب کی طرف جائے گا، جیسے آبشار یا چشمہ پہاڑ سے پھوٹ کے شہروں کی طرف جاتا ہے، نیچے کھیتوں کی طرف، اسی طریقے سے ام القرا، یہ جو مکہ ہے، یہ بستیوں کی چونکہ ماں ہوگی، ام ہوگی، تو یہاں سے قرآن پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، اور یہی ہوا، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا ثبوت ملتا ہے
قرآن عربین کے ورڈ سے، کہ یہاں سادہ قرآن کہا جا سکتا تھا، سمپلی قرآن ورڈ یوز کیا جا سکتا تھا، مگر یہ کہنا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ قرآن کی امیڈیٹ آڈینس عرب ہے، القرآن میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ عربز ہیں، لہذا قرآن کو چونکہ عربی میں نازل کیا گیا ہے، لہذا سب سے پہلے امیڈیٹ آڈینس یا امیڈیٹ مخاطب اس کے ہوں گے وہ باسی ہوں گے القرآن کے. سمپل ایک یہ نقطہ. اب آ جاتے، یہ تو ہو گیا قرآن کی آیت کے اندر سے جواب. اب آ جاتے ہیں قرآن کے اندر سے جواب. اچھا جی، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت. کتاب، قرآن یہ ایسی کتاب ہے، انزلناہ کہ اسے ہم نے نازل کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، کس لیے؟ عرب کے لیے. لتخرج الناس تاکہ آپ ساری مین کائنڈ کو، ساری انسانیت کو اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لائیں اپنے رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، غالب کے اور تعریف والے کے رستے کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ وہی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کو نازل کیا گیا ہے عربی زبان میں، مگر نکلنے کے لیے تمام لوگوں کی بات ہو رہی. قرآن سے جواب آ گیا اس کا. اچھا، اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی آیت ہے لاسٹ، شروع وہاں سے ہوا اور آگے. اس میں ایک دقیق نقطہ چھپا ہوا ہے قرآن کی طرف سے. یاد رکھیں سورہ ابراہیم کا آغاز عالمی اور یونیورسل تھاٹ سے ہوا ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، یعنی ابراہیمی دین تمام انسانیت کے لیے ہے. سورہ ابراہیم میں اس کا نقطہ ہے، شروع بھی وہیں سے ہوا. یعنی اسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، یعنی عرب کے تھرو یا عجم کے تھرو، یعنی جس کو ہم اسرائیل اس وقت کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھ لے بھائی رمضان بھائی، دیکھ لے، ناراض نہیں ہونا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے للناس، تمام انسانوں کے لیے. یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. تو قرآن کہتا ہے کیا؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا. یہ میں نے کیوں آیتیں نکالی ہیں لیُنذِرُوا والی اور لیُخرج والی؟ کیونکہ جو آیت سورہ شورا کی انہوں نے پیش کی تھی وہ بھی بیسیکلی لیُنذر، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ، بستی، ایسی بستی کو جو سب کی مائیں ہیں، جب سب کی ماں ہے القریٰ، مکہ کے لوگوں کو. یہاں بھی ڈرانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ورڈ ہے جس کو ہم لے لیتے ہیں، ایک منٹ میں یہیں سے نکال لیتا ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ سورہ السبا کی، یہ قرآن سے آپ کو ثبوت مل جائے گا. سورہ سبا چیپٹر 34 ورس نمبر 28 ہے آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ رمضان بھائی آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے بچائیں، ٹھیک ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مجھے پتا آپ جانتے ہیں، سوال ہی پوچھ رہے تھے، برا مت مانیے گا. وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا، کیٹاگوریکل کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو بھیجا ہی آپ کو تمام انسانوں کے لیے، عربوں کے لیے خاص نہیں، تمام انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ چیزوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے تھے. لہذا یہ کہنا کہ وہ عربوں کے لیے خاص تھے یا عربوں تک محدود تھے، یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کے بھی احادیث کے بھی خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومی تھی. یاد رکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پچھلی قوموں میں جتنے انبیاء گزرے وہ ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک حالات کے لیے، ایک واقعات کے لیے، ایک سمے کے لیے خالص ہوتے تھے. لہذا نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. اسی طرح چلو ایک اور آیت آ گئی دین میں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قادیانی کے ساتھ ڈبیٹ بھی چل رہی تھی، اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی. یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول
صرف انسانوں کے لیے نہیں. آئے میں صدقے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں قربان فدا ہوں ابی و امی. ایک اور آیت دے دیتا ہوں. ادھر گئی ہے 25 نمبر سورت تھی. ہاں دیکھو سورہ فرقان 25 نمبر سورت آیت نمبر ہے 1. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھو یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہلو ہلو کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان کو نازل کیا. اس لیے عربوں کے لیے، طائف کے لیے، مدینہ کے لیے، صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہ، لیکون للعالمین نذیرا کہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے. all the worlds, all the universes, all the planets. تم جتنا مرضی راکٹ پر بیٹھ کر کسی سیارے پر چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. سدھے ہو جاؤ، اسلام آ گیا ہے. بھاگو جہاں تک بھاگنا ہے، جہاں تک بھاگنا ہے بھاگو، جان نہیں چھوٹے گی. یا تو خدا کے سامنے طوعاً سر جھکا کر، سر نگوں ہو کر اس کی شریعت کا پالن کر کر اپنی نجات کا بندوبست کرو گے، یا کرہن جتنا زندگی گزارنی ہے گزار لو. جب اس مٹی کے پتلے سے پھونک نکل جائے گی پھر وہ خود تمہیں لے آئے گا. جو کر سکو تو کر لینا. تو یہ بات ہے بھائی. تو اسی لیے بیسیکلی عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا. کرسچن مشنریز یہ ٹیٹو پاٹی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ ہے. کرسچن مشنریز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے بائبل کے آخری حصے کے اندر جانے سے پہلے ایک بات کہہ دی. وہ کہتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. اوئے مسیحیاں نو پڑ گئے دندل. انہوں نے کہا اب کیا کریں، ہم نے تو پھیلنا تھا پوری دنیا کے اندر، اب کیا کریں؟ یسوع مسیح اپنے منہ سے بول کر چلے گئے بائبل کے اکارڈنگ، جیسس کرائسٹ، کہ تم جنٹائلز یا نان جیوز کی طرف تم نے نہیں جانا، چپ کر کے بنی اسرائیل میں بند رہو. یہ انہوں نے بولا، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی. رسولاً الی بنی اسرائیل جب وہ آئے تھے. تو آپ اندازہ کرو ان کو مشکل پڑ گئی. تھینک یو. اس کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ ہمیں بوبلز میں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرنی پڑے گی. اب مسئلہ یہ تھا کہ بوبل ایک تھا نہیں، بوبل تھے دو. ایک تھا پرانے والا بوبل، ایک تھا نیو بوبل. تو ان بوبلوں کو انہوں نے پھر گدگدانا اور مسلنا شروع کیا، اور اس مسئلہ مسلی کے اندر انہوں نے پولس کے اڑکے چڑھا دیا سارا کچھ، اور انہوں نے کہہ دیا جناب چلو جی پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور دندناتے پھرو. کرسچن مشنریز نے لاچے پہن لیے، دھوتیاں پہن لیں، سلیبیں اوڑھ لیں، اور جناب پانی پکڑ لیا اور جھینگا لالا ہر کرتے ہوئے گھومنا شروع ہو گئے پوری دنیا کے اندر. جبکہ یسوع مسیح نے نہیں کہا ہوا تھا ایسا. یسوع مسیح نے کہا ہی نہیں ہوا تھا. اب جب ان کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو ان کو لگنے لگے چینگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے. آپ کا پیغام تو اب گیا. ان کو اپنی دکانداریاں بند ہوتی دکھائی دیں. انہوں نے کیڑے نکالنا شروع کر دیے. تو سب سے پہلے جنہوں نے اس چیز کے اوپر کیڑے نکالے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے تھے یا قریش کے لیے تھے، وہ یہ کرسچن مشنریز تھے. جیلسی کے اندر، حسد کے اندر. اور یہ حسد اور جیلسی اور بغض اور کرودھ ان کو یہودیوں سے خون میں ملا تھا. کیونکہ سمجھا کریں، وہ کہندے جنج پڑھے اونج پڑھانا ہے، جنج پڑھے ہاں اونج پڑھانا ہے. اب جو یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی.
ہم نے ان کو سیدھا کر دیا، پھر یہ مارنے لگے چیخیں، پویا لویا ٹویا جو بھی بول سکتے تھے بولے، بات نہیں بنی۔